بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام، میں آج آپ کے سامنے مالی سبتین سے مولا حسین علیہ السلام کے غم میں پرندوں کے رونے کی تاریخ کے حوالے سے روایت لے کر حاضر ہوں۔ یہ مالی سبتین ہے میرے سامنے، فی احوال الحسن علیہ السلام والحسین علیہ السلام، حصہ اول ہے، ناشر ولی اللہ اثر ٹرسٹ ہیں جھنگ سے۔ یہ مالی سبتین ہے۔ یہاں پر صفحہ نمبر 232 ہے، غم حسین علیہ السلام اور ارض و سما کا گریہ، یہ باب ہے۔ اس میں یہاں سے میں شروع کر رہا ہوں کہ بہار میں ابو بصیر سے مروی ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو بصیر، میرے جد امجد کی مظلومانہ شہادت پر انسان، جن، پرند اور درند تک روئے، حتیٰ کہ جسے تم الو کہتے ہو یہ بھی غم حسین علیہ السلام میں آنسو بہاتا ہے، بھلا کبھی اسے دن میں بھی دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا، قبلہ کبھی نظر نہیں آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اسے کبھی دن میں نہ دیکھو گے، حالانکہ واقعہ کربلا سے قبل یہ بھی چڑیوں کی طرح عام گھروں میں رہتا تھا، مانوس پرندوں سے تھا، لوگوں کے دسترخوانوں کے قریب بیٹھ جاتا تھا، لوگ اسے کھانا دیتے تھے، وہیں بیٹھ کر کھا لیتا تھا۔ لیکن جب واقعہ کربلا ہوا تو اس نے یہ کہہ کر آبادیوں میں رہنا چھوڑ دیا، تم بدترین امت ہو، تم بدترین امت ہو، جب تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی صلوات اللہ علیہ کی اولاد علیہ السلام کو ظلم و جور سے شہید کر دیا ہے، تو اب تم پر کون بھروسہ کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس نے اس دن سے قسم کھا رکھی ہے کہ کبھی ایسی جگہ نہیں رہے گا جہاں انسان آباد ہوں گے، ہمیشہ ویرانوں میں رہتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، رات کو اپنا مقدر رزق کھا کر ساری رات نوحہ خوانی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ الو جو ہے یہ پہلے عام انسانوں کے ساتھ رہتا تھا، عام چڑیوں کی طرح، مگر واقعہ کربلا کے بعد اس نے یہ کہہ کر آبادیوں میں رہنا چھوڑ دیا۔ اس نے کیا کہا کہ تم بدترین امت ہو، جب تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی صلوات اللہ علیہ کی اولاد علیہ السلام کو ظلم و جور سے شہید کر دیا ہے، تو اب تم پر کون بھروسہ کر سکتا ہے؟ اس نے اس دن سے قسم کھا رکھی ہے کہ کبھی ایسی جگہ نہیں رہے گا جہاں انسان آباد ہوں گے، ہمیشہ ویرانوں میں رہتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، رات کو اپنا مقدر رزق کھا کر ساری رات نوحہ خوانی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ساری رات نوحہ خوانی کرتا ہے۔ اے ابو بصیر، وہ سفید پرندہ بھی انہی پرندوں سے تھا جو یوم عاشور فضائے کربلا میں پرواز کر رہا تھا۔ اس نے فرزند حسین علیہ السلام کو دیکھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس نے فرزند حسین علی اکبر علیہ السلام کو دیکھا تو زمین پر آیا، اپنے پروں کو خون شہید سے آلودہ کیا، وہاں سے اڑا۔ آگے ایک سایہ کے نیچے بہت سے پرندے بیٹھے تھے جو کھانے اور پینے میں مصروف تھے۔ اس پرندے نے ان تمام پرندوں کو ملامت کی اور کہا کم از کم آج تو کھانا پینا چھوڑ دو۔ تمام پرندوں نے پوچھا، آج کون سی خاص بات ہے؟ اس نے کہا، ذرا جا کر میدان کربلا میں دیکھو، آل رسول علیہ السلام کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا رکھ کر شہید کر دیا گیا ہے۔ زہرا زادیوں کے سروں پر چادریں نہیں ہیں، ان کے سروں سے چادریں چھین لی گئی ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر پرندے وہاں سے اڑے، کربلا میں آئے تو دیکھا کہ لاشیں پامال سمسپاں ہو چکی تھیں۔ ان پرندوں نے بھی اپنے اپنے پروں کو خون شہداء سے آلودہ کیا اور مختلف علاقوں کو خبر شہادت دینے کی خاطر چلے گئے۔ انہی میں سے ایک پرندہ مدینے میں آیا، قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا، اس کے پروں سے خون ٹپکتا دیکھ کر تمام پرندے اس کے گرد جمع ہو گئے۔ اس نے اپنی زبان میں تمام پرندوں کو شہادت غریب زہرا صلوات اللہ علیہ کی اطلاع دی۔
اللهم لعنا ولا ظالما ظلم حق محمد وآل محمد وآخر طابل ولا ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين عليه الصلاة والسلام وشاءت وبات وتابت على قتله اللهم لعنهم جميعا بشمار۔ مومنین کرام اس روایت کو تمام لوگوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ اس کو شیئر کریں، اس روایت کو، تاکہ ذکر معصومین علیہ السلام جو ہے، یہ روایات جو مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے حوالے سے ہیں، اور یہ جو پرندوں کا گریہ اور جو ساری رات نوحہ خوانی کرتے ہیں پرندے آج تک، یہ اس حوالے سے یہ روایت تمام لوگوں تک پہنچائیں، تمام مومنین تک پہنچائیں اور تمام لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ یہ اس حوالے سے لوگوں تک یہ چیزیں پہنچیں۔ یہ کتاب ایک دفعہ پھر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، صفحہ نمبر 232 اور 233 ہے، اور یہ کتاب ہے مالی السبتین فی احوال حسن علیہ السلام والحسین علیہ السلام، حصہ اول، ناشر ولی العصر ٹرسٹ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام اس ویڈیو کو رزق معرفت کی نیت سے تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ یا علی مدد مومنین کرام۔